ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو طریقے بتائے گا نا. ڈاکٹر کے پاس گیا بھی اس لیے کہ واقعی چاہتا ہے یہ. اب توبہ تو کر لی لیکن جب سگریٹ کی طلب ہوگی تو دل چاہے گا نا, تو جسم ٹوٹے گا. تو ایسے ہی بعض گناہ ایسے ہیں جن کی باڈی کو عادت پڑ جاتی ہے. ہینڈ پریکٹس ہو گیا, انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھنا, شراب, زنا, اس کی عادت کس کو پڑ جاتی ہے؟ باڈی کو. باڈی چاہتی ہے کہ یہ ہو. اصل علاج تو یہ کہ چھوڑ دو. جب چھوڑو گے تھوڑے دنوں میں باڈی چاہنا بولو ختم, کیونکہ عادت بھی تو آپ نے کر کے ڈالی ہے نا, تو چھوڑ کے چھوٹ جائے گی یہ. لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے گناہ تو 3 کام پابندی سے کرو اگر گناہوں کی لت پڑ گئی ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب بھی ہو جائے توبہ لازمی کرنی ہے. اس پہ اطمینان کر کے بیٹھ نہیں جانا کہ اب ہو گیا تو چلو یار اب تو ہو گیا. اب ایسا ہے کہ 25-30 مرتبہ اور کر لیں تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے ہم نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہو گیا تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اے اللہ معاہدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا. پہلا کام تو یہ فوراً کرے وہ. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فوراً کوئی جرمانہ یا کوئی سزا دے اپنے آپ کو. اپنے آپ کو بغیر سزا کے چھوڑنا نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو چلو ہو جاتا ہے, آخر انسان ہے. نہیں ہوتا بھائی, انسان ہے تو ٹھکائی بھی انسانوں کی لگتی ہے. اپنے آپ کو کیا دینی ہے؟ ایسی سزا دینی ہے کہ دوبارہ گناہ ہوتے ہوئے انسان کو وہ سزا کا تصور آئے کہ بیٹا یہ گناہ فری کا نہیں ہے, اس کی تجھے بھاری قیمت دینی پڑے گی. وہ سزا ہر ایک کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, روزہ بھی ہو سکتا ہے, نفلی نمازوں کی پابندی بھی, ہر وہ کام جس میں دل کو تکلیف ہو. وہ سزا نہ اتنی بھاری ہو کہ دی نہ جائے اپنے آپ کو, نہ اتنی ہلکی ہو کہ اس سے آپ کو تنبیہ ہی نہ ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ بعض لوگوں کے لیے 1 روزہ رکھنا بھی بہت مشکل ہے, تو وہ سزا میں 1 روزہ ہی رکھ لیں کہ جب گناہ ہوگا اگلے دن 1 روزہ لازمی رکھنا ہے. اور بعض لوگوں کے لیے 10 روزے رکھنا بھی کوئی مشکل بولو نا, تو 10 روزے سزا میں رکھیں. بعض لوگوں کے لیے گناہ کے بعد 1 لاکھ روپے صدقہ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, کروڑوں کی آمدن ہے. بعض لوگوں کے لیے 100 روپے صدقہ کرنا بھی کیا ہے؟ مشکل ہے, تو وہ 100 روپے رکھ لیں. لیکن سزا کے بغیر اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ کتنے کام ہو گئے؟ 2. اس کو میں مزید تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. تیسرا کام ہے دعا. دعائیں نہیں چھوڑو, خوب اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو اور مانگتے رہو اللہ اس غلیظ پلید گناہ سے میری جان چھڑا دے. میں اقراری مجرم ہوں, باغی مجرم نہیں ہوں. میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جن کو جب آخرت سے ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں کیا پتا قیامت ہے یا نہیں ہے. نہ میں مانتا ہوں ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, اے اللہ ایک دن قیامت آئے گی, تو مردوں کو زندہ کرے گا, اس گناہ پہ سزا دے گا. میں اقرار کرتا ہوں, تو اے اللہ مجھے تو اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے, آسان کر دے میرے لیے اس گناہ سے بچنا. میں دعوے سے کہتا ہوں مانگتا رہے گا نا, انشاءاللہ یہ گناہ اس کی زندگی سے نکل جائے گا. بہت سے نوجوان آتے ہیں کہ ہم نے حج بھی کر لیا, ہم نے تبلیغ میں 4 مہینے بھی لگا لیے, پھر بھی گناہ نہیں چھوٹ رہا ہم سے. تو بھائی آپ کوشش میں لگے رہو گے, آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے. اگر کوشش نہیں کی نا, یہ 3 طریقے نہیں اختیار کیے, تو اس کا پتہ ہے نقصان کیا ہوگا؟ آج یہ گناہ کر رہے ہو نا, کل 1 قدم اس سے آگے ہوگا. یہ نہ سمجھو کہ آج یہ گناہ ہو رہا ہے تو یہاں یہ جو گورے ہومو سیکچولیٹی کو پھیلا رہے ہیں نا, کیوں زنا کر چکے ہیں یہ, اب آگے کی طرف جا رہے ہیں یہ, اور کل ان میں محرم سے زنا بھی پروموٹ کریں گے.